ہدف کی تعیین کی اہمیت۔ اس مسئلہ کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، اور یہ تضادات اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان اسلام، خاص طور پر مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثلا یہ کہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سخت ترین مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ حضور کے ساتھیوں کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ مکہ کی سنگلاخ اور تپتی ہوئی زمین پر گردن میں رسی ڈال کر جانوروں کی لاش کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک مومنہ کو نہایت بہیمانہ ہی نہیں بلکہ انتہائی کمینگی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مومن کے ہاتھ پاؤں 4 اونٹوں سے باندھ کر ان اونٹوں کو 4 سمت میں ہانک دیا جاتا ہے کہ جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ میں 12 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانثار نے مشرکین مکہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ مکہ میں جو حضرات گرامی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک شجاعت اور بہادری میں اگر 1 ہزار کے برابر نہیں تو 100 کے برابر ضرور تھا، اور ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کفوا ایدیکم کی تعمیل میں کسی نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، دوسری طرف مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، علم ہے، آپ کے جانثار اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر کمان ہے، جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اپنی مسلسل تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ صرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام میں پہل کی ہے۔ لیکن پچھلی چند صدیوں میں جب نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے کثیر رقبہ پر مغربی سامراج کا سیاسی و عسکری استیلا یعنی غلبہ تھا، اور اکثر مسلم ممالک کسی نہ کسی مغربی طاقت کے غلام تھے، حکمران اقوام کی طرف سے اسلام پر بڑے شدید اعتراضات کیے گئے کہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہے اور مسلمان بڑی خونی قوم ہے، اور اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مد سے لگائی کہ علامہ شبلی مرحوم جیسے عالم دین، سیرت نگار، مورخ نے بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا اور سیرت کی پہلی جلد میں لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام نے اقدام میں نہ پہل کی نہ تلوار اٹھائی، بلکہ تلوار اگر اٹھائی تو مجبوراً اور اپنی مدافعت میں اٹھائی۔ علامہ شبلی مرحوم تو پھر بھی اس معاملے میں قابل عفو قرار دیے جا سکتے ہیں کہ ان کا دور تھا جب انگریز کی حکومت تھی، اس کا غلبہ تھا، لیکن مجھے نہایت حیرت اور افسوس اس بات پر ہے اور یہ قابل اعتبار ذرائع سے میرے علم میں آئی ہے کہ حال ہی میں ایک دینی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک نامور عالم دین کی طرف سے پاکستان کی آزاد فضا میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ضمنی طور پر یہ مسئلہ زیر گفتگو آ گیا ہے تو ایک اہم اور اصولی بات عرض کر دوں کہ تصادم کا آغاز اصولاً داعی انقلاب کرتا ہے، اقدام اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور گلی گلی صدا بلند فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ ہے، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اس دعوت کے مضمرات اور مفہوم پر غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے اور اس مشرکانہ مذہب پر قائم شدہ تمہارا نظام فاسد ہے۔ یہ صدیوں سے قائم و رائج نظام کے خلاف اعلان بغاوت ہے یا نہیں؟ مکہ کی پرامن فضا میں نعرہ بغاوت کس نے بلند کیا؟ پرسکون شہری زندگی کے تالاب میں پتھر کس نے پھینکا؟
کہ پورے تالاب میں ارتعاش کی لہریں اٹھ گئیں۔ اب اصل گفتگو کی طرف آئیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف اقدام میں پہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام میں صرف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے غزوہ بدر سے قبل 8 چھاپہ مار دستے بھیجے، جن میں سے 4 میں آپ خود سپہ سالار تھے۔ ان مہموں کے 2 مقصد تھے۔ پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا، یعنی خطرناک، جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یعنی خدشے سے مخدوش جو اسم مفعول ہے۔ پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا، جو قریش کی معاشی زندگی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قریش کا اکنامک بلاکیٹ کہا جائے گا، یعنی قریش کے تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے مسلح آدمی قریش کو دکھا کر انہیں تھریٹ کیا کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں۔ دوسرا مقصد تھا قریش کی سیاسی ناکہ بندی، آج کی اصطلاح میں جو پولیٹیکل آئسولیشن اور کنٹینمنٹ آف قریش کہلائے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ منورہ کے مابین بسنے والے بعض قبیلوں کو اپنا حلیف بنا لیا اور بعض کو غیر جانبدار کہ وہ جنگ کی صورت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا۔ انہی مہموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں وادی نخلہ بھیجی گئی۔ یہ وادی طائف اور مکہ کے مابین واقع ہے اور اس راستے سے قریش کے تجارتی قافلے طائف سے ہو کر یمن کے ساحل تک جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھو اور ہمیں خبر دیتے رہو۔ انہیں لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن صورتحال ایسی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافلے سے مٹبھیڑ ہو گئی جو کافی مال تجارت اور 5 افراد پر مشتمل تھا۔ ان مشرکین میں سے ایک شخص قتل ہوا اور 2 فرار ہو گئے اور باقی 2 کو قیدی بنا کر مال غنیمت سمیت یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ تفاصیل کے لیے نہ موقع ہے نہ وقت۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ہجرت کے 6 ماہ بعد 8 مہمات کی صورت میں اقدام کی پہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی، اور ہجرت مدینہ کے بعد پہلا مقتول بھی مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کا نام تھا عبداللہ حضرمی۔ مزید برآں یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد متعدد جنگیں لڑی ہیں، جیسے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، سورہ توبہ آیت نمبر 111، کہ یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو مکی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آپ کے سامنے ہے۔ ان میں بظاہر بہت بڑا تضاد موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور مورخ ٹوائن بی، جسے اس دور میں فلسفہ تاریخ میں اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے، اس نے ایک جملے میں پورا زہر بھر دیا ہے۔ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتا ہے محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، البتہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب۔ اس کے اس جملے کی زہرناکی کو آپ نے محسوس کیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبیوں سے مشابہ ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، تلقین ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، صبر ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، لیکن جوابی کارروائی نہیں ہو رہی۔ عیسائیوں کے جو آئیڈیل ہیں، یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کا نقشہ تو یہی تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور نہ کسی حکومت کے سربراہ بنے۔ حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں کبھی تلوار آئی ہی نہیں۔ لہذا ٹوائن بی کے نزدیک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نظر آتی ہے وہ نبوت کے نقشہ پر کچھ نہ کچھ پوری اترتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا، وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن یہ مانتا ہے کہ سیرت کا مکہ میں جو نقشہ ہے وہ نبیوں کی سیرت و زندگی سے مشابہ ہے، لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہاں سے تو جان بچا کر نکلنا پڑا،
البتہ اسے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نئی شکل میں نظر آتے ہیں۔ سپہ سالار ہیں، شہ سوار ہیں، صدر مملکت ہیں، مدینہ کی شہری ریاست کے سربراہ ہیں، آپ ہی چیف جسٹس ہیں، مقدمات آ رہے ہیں اور آپ فیصلے صادر فرما رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں۔ مدینہ آتے ہی یہود کے تینوں قبیلوں کو معاہدہ میں جکڑ لیا ہے، عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ صورت تو ایک سیاستدان یعنی اسٹیٹس مین کی نظر آتی ہے، اس میں پیغمبرانہ شان اسے نظر نہیں آتی۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاستدان کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی بحیثیت پیغمبر نہیں تھی۔ اسی ایک جملہ کی شرح ہے جو ایک برطانوی مورخ مسٹر مونٹگومری واٹ نے ایک دوسرے انداز سے کی ہے۔ آپ حضرات نے یہ نام سن رکھا ہوگا، ابھی زندہ ہے، مرکزی حکومت کے زیر انتظام یعنی پاکستان کی مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ہر سال جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے، تو چند سال قبل مسٹر واٹ کو حکومت کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا وہ آ کر ہمیں سیرت مطہرہ سمجھائے۔ اس شخص نے سیرت پر 2 کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں، ایک کا نام ہے محمد ایٹ مکہ اور دوسری کا نام ہے محمد ایٹ مدینہ۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 2 حصوں میں بانٹ کر دراصل اس ظاہری تضاد کو نمایاں کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اور بظاہر تضاد واقعتاً نظر آتا ہے، دشمنوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا اور اسے تنقید و تنقیص کا موضوع بنایا۔ تنقیص کے معنی ہے ناقص قرار دینا، اس میں نقص نکالنا۔ لیکن ہمیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ 2 رنگ جدا ہیں، میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سب نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت کی تمام کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس صلح کی شرائط بڑی حد تک یک طرفہ نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے، جہاں تک کہ صحابہ کرام انتہائی مضطرب اور بے چین تھے کہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے، ہم اتنے کمزور تو نہیں، ہم اکبر ہیں، ہم حق کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 صحابہ کرام موت پر بیعت کر چکے تھے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عہد کر چکے تھے کہ ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، پیٹھ نہیں موڑیں گے۔ بہرحال صلح ہو گئی اور صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ واپس آ جاؤ، احرام کھول دو، اس دفعہ عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اول تو یہی بات صحابہ کرام کے لیے ناممکن القبول تھی کہ عمرہ کیے بغیر احرام کھول دیں۔ پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا یعنی اسلام قبول کرے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے۔ بڑی غیر منصفانہ بات تھی، اس پر صحابہ کرام بڑے جذبس ہوئے، ان کے جذبات میں جوش و ہیجان پیدا ہوا کہ یہ صلح تو مساوی شرائط پر نہیں ہو رہی۔ چنانچہ جب صلح نامہ پر دستخط کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانی کے جو جانور ساتھ ہیں ان کی یہیں قربانی دے دی جائے، اس وقت صحابہ کرام کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ کیفیت یہ تھی کہ گویا اعصاب اور اعضاء شل ہو گئے ہیں، سبھی دل شکستہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پھر فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانیاں دے دی جائیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملول اور رنجیدہ ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے۔ عام معمول یہ تھا کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ہوتی تھی، چنانچہ اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، بس آپ قربانی دے دیجئے اور احرام کھول دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، قربانی دی اور حجام کو بلایا کہ میرے سر کے بال مونڈ دو، اور آپ نے احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو اب سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے
انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام صحابہ کرام نے حلق یا قصر کرائے اور احرام کھول دیا۔ حلق کرائے یعنی سر مڈا دیا، قصر یعنی بال کٹوا لیے۔ اس صورتحال کی تعویل اور توجیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر اس وقت انتظار کی سی حالت طاری تھی۔ وہ اس خیال میں تھے کہ شاید کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے، شاید نئی وحی آ جائے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو حالت منتظرہ ختم ہو گئی اور سب نے حکم کی تعمیل کی، ورنہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ہرگز کسی حکم عدولی کا گمان تک نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل سے اس لیے رکھا ہے کہ آپ صحیح اندازہ کر سکیں کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کا معاہدہ ہوا اس کی شرائط واقعتاً غیر مساوی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح فرما رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ بہر صورت صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال بعد جب ایک موقع پر قریش نے معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلاف ورزی پر ان کی گرفت فرمائی تو قریش مکہ نے خود صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تب ابو سفیان کو، جو اس وقت پورے قریش کے قبیلہ کی سرداری کے منصب پر فائز تھے، یہ احساس ہوا کہ جذبات میں آ کر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ صلح ہمارے تحفظ یعنی پروٹیکشن کی حامل تھی، اس صلح کی تجدید ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابو سفیان خود چل کر مدینہ پہنچے، سر توڑ کوششیں کیں، سفارشیں ڈھونڈیں کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تجدید کی منظوری دے دیں، لیکن بارگاہ رسالت میں ابو سفیان کو صلح کی تجدید کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، صلح کی تجدید کی حامی نہیں بڑھی۔ غور کیجیے، یہاں بھی بظاہر ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ 2 سال پہلے بظاہر دب کر صلح کر رہے تھے، 2 سال بعد قریش کے سردار کی طرف سے صلح کی درخواست ہو رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ خود مدینہ آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں فرما رہے۔ اب جو ظاہری تضادات نظر آ رہے ہیں ان کے مابین ربط قائم ہوگا، لیکن یہ ربط کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ ربط قائم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ہدف اور مقصود کی تعیین سے، جس کے لیے آغاز نبوت سے مسلسل جدوجہد ہو رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ ہدف اور یہ مقصود و مطلوب ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ایک وقت میں ہاتھ روکنے کا حکم ہے، مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا حکم ہے۔ ایک وقت میں اس مقصد کے لیے صلح مفید ہے، لہذا صلح کی جا رہی ہے۔ کسی انانیت یعنی خود پسندی کو آڑے نہیں آنے دیا جا رہا، دب کر اور کسی قدر شکست خلدگی کے انداز میں صلح کی جا رہی ہے۔ اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جب صلح نہ کرنا مفید ہے تب صلح نہیں کی جا رہی ہے۔ تمام تضادات در حقیقت مقصد کو صحیح طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں۔ مستشرقین نے دراصل جو ٹھوکر کھائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیادی مقصد ہی